بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے اور سچ بولنے اور سچ کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جی، ستارہ نے اپنے دل کی کچھ باتیں کی تھیں اپنی ویڈیو میں، جس کی نقل میں ہمیشہ سے جو ہے وہ یہ لوگ کاپی کرتی آ رہی ہے، انصاف بی بی اور یہ ناگن۔ تو انصاف بی بی جو ہے وہ ہمیشہ سے جب بھی ستارہ جو ہے وہ اپنے لیے آ کر کچھ بولتی ہے یا اپنے دل کی کچھ بھی اظہار کرتی ہے اور یہ اس چیز کو یاد کرتی ہے جو کچھ پچھلے 1 سال سے ہوتا رہا اور اس کا تذکرہ کرتی ہے اور اپنے دل کا حال کہتی ہے، تو یہ اس انصاف بی بی کو آ کر جو ہے وہ نقل کر کے اور کچھ نہ کچھ اس کو ڈرامہ کریٹ کرنا ہوتا ہے، جو مذہب کارڈ یہ کھیلتی ہے۔ شروع سے اس کی عادت ہے مذہب کارڈ کھیلنے کی، اور سب جانتے ہیں کہ کس طریقے کی عورت ہے اور سب کو اب جو ہے وہ ایکسپوز یہ ہو چکی ہے کہ یہ کس طرح کے کام کرتی رہی ہے۔ ماضی میں رہ کے اتنی پاک جگہوں پہ جا کر جو یہ اس طرح کے الفاظ یہ یوز کرتی ہے، اور قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کر اور اس اپنے گندے زیڈ والے جو اس نے لے کر آئی تھی جو یہ مدعا، اس کو بار بار دہراتی ہے۔ اس کو شرم و غیرت نہیں آتی، تو اس نے اس کی نقل کی ستارہ کی، اور اس نے وہیں مسجد نبوی میں جا کر اور پھر ایک جو ہے وہ ستارہ کی نقل میں اس نے جو ہے وہ بولنا شروع کیا، اور اس نے جو ایک کاپی کر کے ایک طریقے کا اس نے جو ہے نا وہ 5 منٹ کا اس نے وہ کیا، جو بھی یہ بکواس کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے اور مذہب کارڈ کھیلتی ہے۔ کہنے لگی کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بہت زیادہ کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے صبر دیتا ہے، اور صبر دے اللہ تعالیٰ مجھے۔ جو لوگ بھی میرے لیے بولتے ہیں مجھے ان سب باتوں کو برداشت کرنے کا۔ تو بھائی، جو لوگ بھی تمہارے لیے بولتے ہیں وہ سارے لوگ جھوٹے ہیں، ایک تم سچی ہو۔ اور جہاں تک برداشت کرنے کی بات ہے، کہہ رہی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ مجھ پر خاص کرم ہے، میری فیملی پر اللہ تعالیٰ کا تو خیر سبھی پہ کرم ہوتا ہے، لیکن بیوی وہ کیا تھا، وہ جو تم تصفے بہا کر یہاں پر بیٹھی نہیں تھی اور مسجد نبوی میں تم نے آ کر جو یہ والی بات کہی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتا، میرے بچوں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتا، اور جو ہے وہ مارتا پیٹتا بھی ہے، اور میرے بچے روتے رہتے ہیں، اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ یہ ساری باتیں کرنے والی تم نہیں تھی، اور اسی پاک جگہ پر بیٹھ کر تم نے یہ ساری باتیں کی تھی۔ تو لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دو، تمہارے سارے پچھلے کارنامے اور ساری پچھلی چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں، کہ جب تمہیں اپنے شوہر کو گندا کرنا ہوتا ہے، تم اپنے مطلب کے لیے، اپنے مقصد کے لیے وقت کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر تم اپنے مظلوم بن جاتی ہو اور اپنے شوہر کو انتہائی گندا کر دیتی ہو، اور اپنے آپ کو یہ ثابت کرتی ہو کہ تم بہت زیادہ دکھیاری ہو، اور تم پر جو ہے وہ کوئی بات نہ کرے اور تم پر رحم کیا جائے۔ لیکن اب جو ہے وہ آج کل کی ویڈیو میں تم نے جو یہ اسپیچ دی وہاں پر کھڑے ہو کے مسجد نبوی میں، تو وہ تم نے وقت اور موقع کے لحاظ سے یہ دکھایا کہ یہ جو بھی کچھ میرے خلاف ہو رہا ہے، جتنے بھی لوگ سامنے آ کر مجھے ایکسپوز کر رہے ہیں میرے پارٹی سے اس طرف جا کر، تو تم نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو بغیرتوں کو تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اور تم نے ایک بات اور کہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موقع دیتا ہے انسان کو سنبھلنے کا۔ بے شک اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے انسان کو سنبھلنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ موقع اگر تمہیں دے رہا ہے تو وہ موقع تمہیں یہ دے رہا ہے کہ تم وہاں پر اگر موجود ہو تو اب بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو،
ٹھیک ہے، اب بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، تم پر پڑ رہی ہے. بے شک تم آ کر کچھ بھی دکھاؤ اور کچھ بھی وہ کرو، اور انشاءاللہ تم پر ضرور پڑے گی. جو تم نے گندگی یہاں پر پھیلائی ہے پڑ چکی ہے تم پر. خیر وہ اب اس کو آ کر یہ دکھاؤ یا شو کرو کہ ایسا وقت اور حالات کے حساب سے کہ چلو لوگوں کو یہ ہو کہ نہیں میں پریشان نہیں ہو رہی، لیکن بھائی پریشان تو تم ضرور ہو، ناگن بھی اور تم بھی. باقی ولاگنگ میں تو ظاہر ڈرامہ ہوتا ہے تمہارا، ایک اسکرپٹڈ ہوتا ہے کہ آج ہم یہاں جائیں گے، آج ہم یہ بولیں گے، آج ہمیں یہ والا جواب ملے گا. اور اب بچوں کو بھی وہی تم سکھاتی ہو کہ آج کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، باقی یہ ظاہر ہے، باقی ہمیں پتہ ہے کہ سب کچھ اسکرپٹڈ ہوتا ہے. اصلیت چاہے جو بھی ہو، لیکن تمہاری کسی بات پہ یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا، کیونکہ ماضی میں تم نے انتہائی جھوٹ بولے ہیں اور سارے ایسے کارنامے کیے ہیں کہ تم دونوں خالہ بھانجی نے، ناگن نے اور تم لوگوں نے اپنا اعتبار کھو دیا ہے. اچھا، اب بات کر لیتے ہیں ناگن کی. تو ناگن کی ایک بات اور مجھے جو ہے وہ یاد آئی تھی کہ ناگن نے جو اب فریحہ سے پیچ اپ کرنے کے لیے جو کچھ بھی اپنی ہسبینڈ سے کالز کروائی اور باقی ان کے درمیان جو بھی چل رہا ہے اور معافی تلافی بھی سننے میں آ رہی ہے کہ ہو رہی ہے، تو وہ جو بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک اور بہت بڑی وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ شادی میں ناگن کو ضرور شامل ہونا ہے، کیونکہ کانٹینٹ تو بنانا ہے نا. تو وہ کانٹینٹ ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا تھا اس کو، ناگن کو. وہ اس کانٹینٹ کے لیے بھی یہ پیچ اپ کر رہی ہے. اور دوسرا، اس کو پتہ تھا کہ یہ اتنا میرے ساتھ قریبی رہی ہے اور میں نے پتہ نہیں کس کے لیے کیا رات اس کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں. تو اب یہ میرے لیے مزید اس طرح کا ساری باتیں سامنے رکھے گی وائی ٹی پہ آ کے. تو یہ ڈر گئیں. اور ایک بات جو ہے وہ شادی والی بھی ہے کہ اس کو کانٹینٹ چاہیے، اور یہ کانٹینٹ اس کے ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا تھا. خیر ریحا نے یہ تو کہہ دیا تھا کہ شادی میں نہیں آنا. اس کے بعد چلو ریحا تو ستیلی ہے نا، اس نے تو کہہ دیا تھا. اب وہ بعد میں پیچ اپ ہوا ہے جو بھی ہوا، میں تو اس وقت کی بات کر رہی ہوں جب ریحا نے کہہ دیا تھا کہ شادی میں بالکل آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم لوگ رشتوں کو اہمیت نہیں دیتے، صرف کانٹینٹ کے لیے آتے ہو. اور یہ بات حقیقت ہے. اس چیز کا بھی ناگن کو بڑا خیال ہے اور اس لیے بھی اس نے پیچ اپ کیا ہوگا، اور دوسری وجوہات کے ساتھ. اچھا، دوسری بات یہ کہ بغیرتی کی جہاں تک بات ہے، تو بغیرت بن کے شادی میں شامل تو ضرور ہوگی، لیکن جہاں تک بات ہے، اگر یہ والی بات بھی کبھی رکھے گی کیونکہ وہ ان کے مائنڈ نا اب سب لوگوں کی سمجھ میں آ چکے ہیں، سب لوگ جان گئے ہیں کہ یہ لوگ آگے کیا کرنے والے ہیں. اب آ کر یہ کبھی یہ بھی کہتی ہے کہ ریحا تو میری سگی خالہ نہیں ہے. تو پھر اگر سگی خالہ نے یہ والی بات نہیں کی، یہ والی بات کہہ دی شادی میں نہیں آنا، ستیلی خالہ نے یہ والی بات کہہ دی، تو پھر تمہارے نانا نے بھی تو، تمہارے نانا تو سگے ہیں نا، تمہارے نانا نے بھی یہی بولا کہ ہمارا مرنا جینا اب ان لوگوں کے ساتھ ختم ہو گیا ہے. تو اب تم اتنی بغیرت ہو کہ اب تم دوبارہ پیچ اپ کر کے اور اسی طریقے سے شادی میں شامل ہوگی جس طرح سے تم نکاح میں شامل ہوئی تھی، اور تم نے ویوز لیے تھے اور کانٹینٹ تم نے بنایا تھا اور اچھی طریقے سے، صحیح طریقے سے اس کو انجوائے کیا تھا، ویوز لیے تھے. تو وہی چیز تمہیں آگے بھی چاہیے. لیکن بھائی اب تو تمہارے سگے نانا نے بھی بول دیا تھا، اب بعد میں پیچ اپ ہوا ہے جو بھی ہوا، بغیرت تو تم لگو گی شادی میں جاتے ہوئے. تو چلے یہیں ویڈیو کو اینڈ کر رہی ہوں. اچھا، ستارہ کے آسمان کی آج جو ہے وہ ستارہ نے آج کمیونٹی لگائی ہوئی تھی کہ ستارہ کے آسمان پہ ایپیسوڈ آنے والی ہے.
تو بہت بے صبری سے انتظار ہے. ہو سکتا ہے یہ ویڈیو جب تک اپلوڈ ہو تو وہ ایپیسوڈ آ بھی جائے. تو انشاءاللہ آپ بہت مزے سے انجوائے کریں گے ستارہ کے آسمان کی نیکسٹ ویڈیو، جس کا بہت دن سے انتظار تھا ہمیں. تو یہیں ویڈیو کا اینڈ کر رہی ہوں. میرے پوائنٹس اچھے لگے ہوں لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیے گا. اللہ حافظ.